محترم جناب بلالہ صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی، MIM پارٹی اور TRS پارٹی کے اراکین بلدیہ و سابق اراکین بلدیہ، GHMC کے ڈپٹی میئر صاحبہ، معزز حاضرین اکرام، میں وہاں پر کھڑا تھا، KT راما صاحب میرے کو یہاں پہ بلا لیے۔ اب میرے کو نہیں معلوم کہ گاڑی کون چلا رہا، آپ دیکھ لو۔ اب آپ کل دلی سے آئے تھے، انہوں آ کے کیا کی بول کے گئے۔ تو اردو کا ایک شعر ہے کہ بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج جو ایک نیک کام کا افتتاح ہوا ہے، ہم اور آپ اور خاص طور سے محترم جناب KT راما صاحب کی گائیڈنس میں اور چیف منسٹر کی سرپرستی میں ہم یہ ایک مشکل کام ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اخلاص کی بنیاد پہ کام کریں گے تو ضرور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں آج کے اس آئی-ٹیک نیوکلیس کا جو کام کا انوگریشن ہوا ہے، میں خاص طور سے اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گا محترم جناب KT راما صاحب کو، کہ ان کا بڑا، جب ہم یہاں پر اس پرپوزل کو لے کر گئے تھے، ایک ڈرون کے ذریعے ہم لوگ پورا اس کا نکلوائے، پھر KTR صاحب کو دکھائے، تو ان کے دل میں دماغ میں بات بیٹھی اور بہت زیادہ وہ توجہ لے کر اس میں بہت سے مشکلات، آبسٹیکلز آئے، ایڈمنسٹریٹو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، وہ اس کو پورا کیے، اور الحمدللہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرانے شہر میں آج ایک بہترین پروجیکٹ یہاں پر آیا ہے۔ جب یہاں پر KT راما صاحب اس کا انوگریشن کر رہے تھے تو مجھ سے کہ اسد بھائی بڑا سیریس ہے، آپ ذرا مسکراؤ۔ تو میں سیریس اس لیے تھا کہ برسوں پہلے میری ایک 2-3 نوجوانوں سے اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 7 یا 8 سال پہلے، اور بڑا شکایت کی نہیں بلکہ ایک تنزیہ طور پر بھی مجھ سے انہوں نے کہا کہ ارے آپ کب تک اولڈ سٹی بات کریں گے ایسا۔ میں اس وقت وہاں پر ہائی ٹیک سٹی میں کسی ایک بڑے شادی خانے میں وہاں پر واپس آ رہا تھا، تو مجھے روک کر بولے ایسا کب بنے گا، آپ لوگ نہیں بناتے کہ اولڈ سٹی میں، آپ لوگ نہیں بنانا چاہتے۔ تو میرے کو بات دماغ میں رہ گئی میرے، مگر آج جب میں اس چیز کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرے لیے ایک بہت ہی، سمجھیے کہ میرے لیے ایک بڑا ایک جذباتی مومنٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے شہر کے حصے کو تنزیہ طور پر بولتے اولڈ سٹی ہے، یہاں پر ہندو مسلم کے جھگڑے ہے، یہاں پر ایسا ہوتا، یہاں پر وہ ہوتا، مگر ہمیں لوگ سچائی کو جانتے نہیں ہیں کہ شہر کے اس علاقے میں امن ہے، پیس ہے، پراسپیرٹی ہے، یقیناً مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہے، مگر اس پروجیکٹ سے ہم کسی کو جواب دینا ہمارا کام نہیں ہے، مگر یہ پروجیکٹ خود وہ جو لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں پرانے شہر کے بارے میں، ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اور آپ، اگر ہمارا انٹینشن شروع سے اچھا تھا تو یہ کامیابی آج کے اس پروجیکٹ کی پورے پرانے شہر کی عوام کی کامیابی ہے، یہ صرف ملک پیٹ کی عوام کی کامیابی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے اماں اولڈ سٹی میں جانا، تو آج الحمدللہ بڑے بڑے کمپنیز آ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک آئیکونک بلڈنگ بنے گی۔ جس طریقے سے ہم شہر میں چار مینار ہو، یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ عمارت سے بھی ہم آنے والے مستقبل کو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پرانا شہر کے ہر علاقے سے کمپیٹ کر سکتا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور میں خاص طور سے ہمارے KT راما صاحب کے ان کے ویژن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور IT سیکٹر میں بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، مگر میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ KT راما صاحب پچھلے 5-6 سال سے دن اور رات محنت کر کے حیدرآباد کو
اور سراؤنڈنگ حیدرآباد کو آئی ٹی سیکٹر میں، آئی ٹی ایس سیکٹر میں جو ایک مقام وہ پیدا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے وطن عزیز میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اس میں حیدرآباد کا نام ان تمام سیکٹرز میں، آپ شاید آپ لوگ نہیں گئے، مجھے منسٹر صاحب نے کہا، میں ٹی ہب گیا تھا اور دیکھنے کے لائق جگہ ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے گورنمنٹ نے ایک ماحول کو پیدا کیا کہ لوگ اپنے اپنے چیزوں کو لے کر کام کریں، اپنے اسکلز کو، ایجادات کو لے کر. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور خاص طور سے پرانے شہر کی عوام کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کے تعلق ہو، کہ آج ہم ان کو جواب دے رہے ہیں جو برسوں سے ہم کو تانا مارتے تھے. آج ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پازیٹیو جواب رہے گا. یہ بلڈنگ بنے گی اور ہمارے پرانے شہر اولڈ سٹی سے کم 8 سے 10 ہزار ہمارے بچے اور بچیاں روز صبح میں، رات میں یہاں سے جاتے ہائی ٹیک سٹی کو. جب یہاں پر ایک آفس بن جائے گا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر ملک پیٹ اور اولڈ سٹی کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ڈیولپمنٹ کا ویژن ہمارے چیف منسٹر کا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب آئندہ 5 سال وہ حیدرآباد اور تمام اربن ایریاز کے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر پر توجہ دیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کی عوام، حیدرآباد کی عوام چیف منسٹر کو دوبارہ اپنا آشیرواد دے گی، دوبارہ ان کو ہماری ریاست کا مکھیہ منتری اور وزیر اعلیٰ بنائے گی، تاکہ اب ہم کو اپنے جتنے اربن ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، بلکہ چیف منسٹر کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ضروری ہے تلنگانہ اور تلنگانہ کے اربن ایریاز کے لیے، اور یہی چیف منسٹر ہی یہ کام کر سکتے. اگر یہ دوسرے بلیک میلر آئیں گے، ایک بلیک میلر ہے تو ایک نفرت پیدا کرنے والے ہیں، تو ہم کو تلنگانہ میں اپنے امن کو مضبوط رکھنا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ کی شروعات کی گئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کو اور تیز لے کر جانا ہے. اب تھوڑے بہت چھوٹے موٹے سپیڈ بریکر ہیں، پولیٹیکل سپیڈ بریکر ہے، مگر زیادہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہمارے سامنے یہ تمام 9 سال کا ریکارڈ ہے. اس میں اچھائیاں بھی ہیں، تھوڑے کمزوریاں بھی ہیں، تھوڑے غلطیاں بھی ہیں، مگر اگر آپ بیلنس دیکھیں گے تو اس میں اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان اچھائیوں کو ہم کو اور آگے لے کر آگے جانا ہے. جو لوگ ہماری ریاست کو، ہمارے شہر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کو ایک اور موقع دیں. لوگ بولیں گے کہ اسد صاحب آئی ٹی نیوکلیس ٹاور میں بھی سیاسی بات کر دیے. بھائی صاحب، میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں پولیٹیشین تھا اور پولیٹیشین ہی رہوں گا. اور آپ لوگ یہاں پر ایک پولیٹیشین کو سننے آئے، کوئی سائنٹسٹ کو سننے نہیں آئے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ہمارے شہر کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہم 9 سال سے کرتے آئے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں اللہ نے چاہا تو کے ٹی راما راؤ صاحب کو اللہ اور ان کو ذمہ داریوں سے نوازے گا. مگر ہم رام صاحب سے بولیں گے ذرا آپ بھی اس پہ تھوڑا نظر رکھیے، کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، ان کے بڑے بڑے کمپنی سے اچھے تعلقات ہیں. ایک فون پہ میں دیکھا کئی لوگوں سے بات کرتے، فرسٹ نیم بیسس پہ یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے. تو ذرا ان سے آپ بات کر کے بول دیے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اولڈ سٹی میں یہ ایسی چیزیں جو آ رہی ہیں، اس سے ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ ہم کو لوگ، یہاں کے بسنے والے لوگوں کو لوگ کیا سمجھتے نہیں معلوم، مگر جب آ کر یہاں پر دیکھتے، محسوس کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ بھی انسانوں کی بستی ہے جس میں جذباتی ضرور ہے، مگر ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ایک دھڑکتا دل ہے. اور ہم ہر اس اچھے چیز کی تائید کریں، اور جو ہمارے اس علاقے میں اور شہر کو مضبوط کیا، یہاں کی عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کے ٹی راما راؤ صاحب کا
ان کی پوری ٹیم کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی، ان کا گائیڈنس، ان کا انوالومنٹ رہے گا، اور جب کبھی بھی ہم کو کوئی مشکلات پیش آئیں گی، رام صاحب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ میں آخر میں ہمارے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کمپاؤنڈ میں اور بھی زمین ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اب کر سکتے تو اب کریے، یا نئی گورنمنٹ جب آپ کی بن جائے گی، آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں ایک KG to PG کے لیے آپ ایک زمین دیجئے۔ یہاں پر ملک پیٹ کے اس عوام کے لیے ایک GHMC کا بڑا آفس، رجسٹریشن کا آفس، ایسے 4-5 چیزیں اگر ایک مرکز پہ آ جائیں گی، ایک جگہ پہ سینٹر پہ آ جائیں گی، تو یقیناً ملک پیٹ کے عوام کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں ان کا شکریہ اس لیے بھی کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں جتنے پرانی بولیاں ہیں ان کا ریسٹوریشن ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے پرانی کمانے ہیں اس کا ریسٹوریشن ہوا ہے۔ چوک کی مارکیٹ ہے اس کو نیا بنایا جا رہا ہے۔ لاڑ بازار میں فساڈ ہے، اس کو فساڈ کو ایک 50 کروڑ سے سینکشن کیا گیا ہے۔ گلزار ہاؤس ایک تاریخی گلزار ہاؤس ہے، اس کو ریسٹور کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نئے کام ہو رہے ہیں بلکہ اپنی تاریخ کو بھی بچایا جا رہا ہے، اور مستقبل کی تیاری کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کی عمارت کا قیام یہاں پر چیف منسٹر کی قیادت میں کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں رام صاحب دل سے۔ یہ میرے لیے بڑا پراؤڈ اور جذباتی مومنٹ ہے کہ ہم لوگ برسوں سے سنتے تھے، تانے مارتے تھے، ارے ایسا ایسا، مگر جب یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے تو ہمارے کو ایک اطمینان ہوتا کہ چلو آج ہم برے سہی، مگر کم سے کم یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو یہ یہاں کی عوام کو، پرانے شہر کی عوام کو بڑا ہی فائدہ اس سے ہوگا۔ اور میں رام صاحب سے بھی ہم یہ اپیل کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں انوالو رہیے۔ یہ آپ کا چائلڈ ہے، جس انگریزی میں دس از یور چائلڈ، دس نیڈز یور نرچرنگ، یور سپورٹ، سو دیٹ اٹ از کمپلیشن ہو سکے اس میں۔ اور مجھے یقین ہے، اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دو، بلیک میلر کا ساتھ مت دو، آپ جو لوگ نفرت پیدا کریں ان کا ساتھ مت دو۔ اور آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر رام صاحب کی حکومت ہے، ان کا بھی آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں برابر پولیٹکس بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم سیاست نہیں کریں تو کوئی اور سیاست حیدرآباد سے کر دیں گا۔ تو ہم سیاسی آدمی ہیں مگر ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بلالہ صاحب، آپ کے لیے تو ماشاءاللہ الفاظ نہیں ہیں، دن رات محنت کرتے رہتے ہیں بلالہ صاحب، بہت زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ ذرا آپ بھی دعا کریے کہ ان کو صحت کے لیے ان کی، کیونکہ ایک تو پھونکنا نہیں چھوڑتے، دوسرا کھانا نہیں چھوڑتے۔ تو انسان کو پھونکنا بھی چھوڑنا چاہیے، کھانا بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ اچھا رہ سکے، کیونکہ ابھی جوش ہے، ابھی جوان ہے، انہوں کبھی بڈھے نہیں ہوں گے میرے کو معلوم۔ تو میں کس پس منظر میں بول رہا ہوں بلالہ صاحب کو میرے کو، رام صاحب کو معلوم، آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ نہ ہنسیں گے تو انہوں آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ Thank you so much, sir.